جانتے ہو وہ کون 3 خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے صبر کے بڑے صلے عطا فرماتا ہے اور بہت جلد بے حد و حساب انعامات کی بارش برساتا ہے؟ اور وہ کون سی حیرت انگیز نشانیاں اور اشارے ہیں جو تمہیں اللہ کے ہاں مقبول اور اس کی غیبی مدد دلوا کر رہتی ہیں؟ تو سنو، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں یہ واضح فرما دیا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی دعائیں اس کے فضل کے تاروں کو چھیڑ کر ہی رہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اور آپ ایسے صابرین کو خوشخبری سنا دیجئے کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے ملک ہیں اور ہم سب اسی کے پاس جانے والے ہیں۔ ان لوگوں پر خاص رحمتیں بھی ان کے پروردگار کی طرف سے ہوں گی، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی رسائی ہوگی۔ اور جو لوگ اللہ کی بات مانیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے، ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے حصار میں لے لے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ آج تمہارے ہاتھ سے صبر کا دامن چھوٹ رہا ہو اور ہر طرح کے ذکر و اذکار اور تسبیحات کا کوئی نتیجہ نہ نکل رہا ہو، تو جان رکھو کہ آسمان کے تارے ہوں یا زمین کے درخت، سب کے سب اسی کے مطیع فرمان ہے، اور اس نے تمہاری زندگی کے لیے اسباب حیات کو پورے عدل و توازن کے ساتھ قائم کر رکھا ہے۔ اگر ان اسباب میں ذرہ برابر بھی بے اعتدالی ہو جائے تو تمہاری زندگی کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ یاد رکھنا، اللہ نے غلبے کا وعدہ بھی انہی سے لیا ہے جنہوں نے بندگی کی نسبت اسی سے قائم کر لی۔ اور تمہارا رب جس طریقے سے خدائی کر رہا ہے، اس میں اصل چیز غضب نہیں بلکہ اس کا رحم ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب لوح محفوظ میں لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آئے گی۔ جانتے ہو، تمہارا رب تمہاری بے سکون راتوں کا گواہ ہے، اور اس نے تمہاری بے شمار دعاؤں کا حساب لکھ رکھا ہے۔ وہ تمہیں برے وقت سے صرف اس لیے گزارتا ہے تاکہ تم اسے اپنے اچھے وقت میں یاد کر سکو۔ اگر آج تمہاری توڑ پھوڑ تمہیں خاک نشین کر رہی ہے اور مصائب اور تکلیف کی موسلا دھار بارش سے تمہارا صبر ٹوٹتا جا رہا ہو، تو جان لو کہ یہ اللہ کے غضب کی نہیں بلکہ اس کی رحم کی علامت ہے، اور تم اللہ کے وہ مقرب بندے ہو جس پر عنقریب اللہ کی خاص عنایات ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ خود تم سے فرماتا ہے، وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، اور وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی، اور اگر تم صبر کرو تو اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور اگر تم ڈھونڈ رہے ہو وہ نشانی جو ظاہر کرے کہ اب صبر کا صلہ ملنے ہی والا ہے، تو سب سے پہلی اور حیرت انگیز نشانی تو یہ ہے کہ جب اللہ تمہیں کوئی قیمتی موتی عطا کرنا چاہتا ہے تو وہ تمہیں سیب کی تلاش میں پاتال کی گہرائیوں تک لے جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر آج تمہیں پسندیدہ چیز کے حصول کے لیے کوئی تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے، یا جو خطرات تمہیں درپیش ہیں، اگر تم ان مصیبتوں اور نقصان کے باوجود بھی صبر اور برداشت کا رویہ قائم رکھتے ہو اور اپنی ہمت کو پست ہونے نہیں دے رہے، تو جان لو کہ تمہاری یہ کیفیت وہ وفادارانہ خدمت ہے جو اشارہ کرتی ہے کہ عنقریب اللہ کی رحمت کے بیش بہا خزانے تمہارا مقدر ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں تمہیں اس کا اشارہ دے رہا ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور اس کی محنت کا جائزہ لیا جائے گا، پھر اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔
جانتے ہو صبر کا صلہ ملنے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب تمہاری پسند اور ناپسند اللہ کی بتائی ہوئی معیار کے مطابق ہونے لگے اور تمہاری زندگی کے معاملات اس کی بتائی ہوئی فطرت اور اقدار کے مطابق ہونے لگے تو سمجھ لو کہ عنقریب تمہارا صبر بہترین اجر میں بدلنے والا ہے۔ یاد رکھو شیطان تمہیں فطرت کے خلاف راہوں پر دھکیلنا چاہتا ہے تاکہ تم تاریک گھاٹی میں گر جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری قدم قدم پر رہنمائی فرماتا ہے تاکہ تم اپنے حصے کا کام جاری رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، میرا رب فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا تھا مگر شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا۔ یاد رکھو وہ رحمان تمہارے حق میں رحیم بھی ہے اور شفیق بھی، اور اس سے یہ گوارا نہیں کہ وہ تمہیں تڑپتا چھوڑ دے۔ اگر تمہارا دل اداس اور بے چین رہنے لگے اور مایوسی حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لینا کہ یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ وہ مہربان اپنی عطاؤں کا ظہور اب کرنے ہی والا ہے، اور اگر تم تلاش میں ہو اس نشانیوں کی جو حیرت انگیز صلے کی عطائیں تمہارا مقدر کر دے، تو جان لو کہ تمہارا صبر جب تمہیں اس انتہا تک لے جائے کہ طاقت اور اختیار ہونے کے باوجود بھی تم دیکھ کر اندیکھا اور سن کر انسنا کرنے لگو، اور بولنے کی چاہ ہونے کے باوجود بھی چپ ہو جاتے ہو، تو جان لو کہ تمہاری طاقت کی یہ بے بسی اور برداشت کا یہ رویہ تمہیں رب کی نگاہ میں زیر نہیں بلکہ صبر بنا دیتا ہے، کیونکہ جب تم جذبات کی طاقت پر عاجزی کو غالب رکھ کر صبر کرنے لگتے ہو تو وہ فراخ دست اور مہربان صلے بھی ایسے عطا کرتا ہے کہ ہر غم خوشیوں میں بدل جاتا ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جو قرب خداوندی کے لیے عاجزی کے صفات سے جڑ کر رحمتوں کے خزانے لوٹتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ اپنے بندوں کے رویوں پر گہری نگاہ رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ یہ لوگ صبر کرنے والے راست باز ہیں، فرما بردار اور فیاض ہیں۔ مطمئن ہو جاؤ اس کی سلطنت میں صبر کرنے والوں کے لیے بہترین صلے اور حیرت انگیز عطائیں موجود ہیں، جو عنقریب تمہارے صبر کے اجر میں دوگنی رفتار سے تم تک پہنچیں گی، جو تمہارے دل کے آنگن کو خوشیوں کے پھولوں سے بھر دیں گی انشاءاللہ۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو شاد و آباد رکھے، آمین۔ ویورز، ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک اینڈ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔